ایسا معجزہ ہے قرآن مجید اللہ کا، وہ روشن کلام ہے کہ جس کی آیات کے انوار ہر زمانے میں چمکتے آ رہے ہیں، اور جس کی بے مثل تعلیمات کا اطلاق اور انطباق ہر زمانے پر شاندار انداز میں ہوتا رہتا ہے۔ عقل خدا کی عظیم نعمت ہے جس سے دین اور دنیا کا نظام چلتا ہے، لیکن یہ لامحدود نہیں ہے بلکہ اس کے ادراکات کی انتہا ہے۔ جیسے آنکھ کان کے ادراکات کی ایک انتہا ہے، جیسے آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اب ایک دیوار آگے آ گئی ہے، اب اس دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی ایک حد ہے۔ اسی طرح آسمانوں پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں بھی ایک حد تک جاتی ہے، اس سے آگے ہماری آنکھ نہیں جاتی ہے۔ کان ایک خاص فاصلے تک سن سکتے ہیں، اس سے دور کی آواز نہیں سن سکتے۔ یہی معاملہ ہماری عقل کا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ آنکھ اور کان کی عمومی صلاحیت سے آگے استعمال کے لیے پھر کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے، ہیڈ فون کی ضرورت پڑتی ہے، یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح عقل کی نعمت سے محدودات میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے کے لیے یا جہاں عقل فیصلہ نہ کر سکے اس سے زائد کے لیے نعمت عقل سے استفادہ کے لیے اسے عطا کرنے والا خالق و مالک پھر اس کی رہنمائی ضروری ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز کی ایک حد ہے، چاہے قوت بصارت ہے، قوت سماعت ہے، ہماری عقل ہے۔ جب عقل کے گھوڑے تھک جاتے ہیں نا دوڑ دوڑ کے، بس ہماری یہی لمٹ ہے، اس سے پھر آگے کسی کی مدد کی حاجت ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ جہاں مالک الملک کی ہدایت کے خلاف یہ عقل استعمال کریں گے وہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی۔ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف اس عقل کو استعمال کریں گے وہاں سے تباہی شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے اپنی عقل کوتاہ اندیش ہی کا مظاہرہ کیا تھا کہ بے گناہ کو قتل کر کے اور سزائے موت کے مستحق کو چھوڑ کر کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھٹلانے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی عقل عیاری استعمال کر کے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا تھا۔ قرآن نے فرمایا تو فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کے لیے بھی خدائی حکم کے مقابلے میں اپنے علم کو، عقل کو، فہم کو، دانش کو استعمال کیا۔ چنانچہ اس نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی یہ جو خزانہ قارون نے کہا تھا مجھے اتنا، میں خزانوں کا مالک ہو گیا ہوں، یہ میرے علم کی وجہ سے ہوا ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں کیوں اللہ کی راہ میں دوں، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ اسی سلسلے کے ایک اور واقعہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان کیا گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی اہل مدین کو دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ کو تنہا معبود تسلیم کرے اور کسی دوسرے کو خدا نہ مانے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ قوم نے ان دونوں باتوں کا جواب یوں دیا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم بڑے عقل مند آ گئے ہو، تم بڑے نیک چلن آ گئے ہو۔ یہ اپنے نبی کو قوم نے جواب دیا۔ گویا پہلی بات یعنی عبادت خدا بندی کے مقابلے میں انہوں نے جواب دیا کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اس جواب سے ان کی یہ مت ظاہر ہوئی، یہ سمجھ ظاہر ہوئی کہ ان کے پاس بت پرستی پر دلیل اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی۔ اس لیے انہیں بہت عجیب لگا کہ بتوں کی پوجا کا جو طریقہ ہمارے پہلے لوگ آباء و اجداد کرتے ہیں کیا ہم وہ طریقہ چھوڑ دیں؟ دوسری بات یعنی ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنے کا قوم نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ہمارا مال ہے، ہم جیسے مرضی تولے، کم تولے، زیادہ تولے، جو اس میں فراڈ کریں ہماری مرضی ہے۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مالوں پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو چاہیں کریں، چاہے کم ناپیں چاہے کم تولیں۔ گویا عقل استعمال کرنے میں بھی
بے عقلی ہے۔ اسی کے متعلق کہا گیا کہ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ یہ عقل بڑی مکار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ اہل مدین کے جواب میں ایک اور خوفناک پہلو یہ ہے کہ مدین والے اپنے گمان میں شعیب علیہ السلام کو بے وقوف سمجھتے تھے، اپنے نبی کو یوں سمجھتے، اب خود کو بڑا تیز سمجھتے تھے، اس لیے طنز کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم بڑے عقل مند آئے ہو، تم بڑے نیک چلن آئے ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کوئی کہے کہ جناب حاتم تائی تشریف لا رہے ہیں، اب مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ اہل مدین کے نزدیک خدائی احکام معاذ اللہ یہ بے وقوفی اور جہالت ہے، اور یہ ایسے ہی جیسے آج کل دین پر عمل کو لبرل، دین سے بیزار لوگ کیا کہتے ہیں، دقیانوسی، مولوی حضرات، داڑھی والے، اس طرح کے لوگ نمازیں جو پڑھتے ہیں نیک بن جاتے ہیں، دقیانوسی ہے، پرانے زمانے والے لوگ ہیں، پرانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ قبائلی زندگی کہہ کر قوم مدین سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ دین کے احکام اور اس پر عمل کا مذاق اڑانا، عمل کرنے والوں پر تمسخر کرنا، ان کو کم عقل سمجھنا، ناسمجھ کہنا، پرانے زمانے کے لوگ قرار دینا یا ان پر طنزیہ جملے کسنا، یہ ہمیشہ سے دین کے دشمنوں کا وتیرہ رہا ہے۔ آج کل بھی یہ حالت ہے، جو خود کو تھوڑا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن اور وہ دنیا حوالے سے جتنا کوئی نمازوں سے دور ہوگا، مسجد سے دور ہوگا، دین سے دور ہوگا، وہ نمازیوں کو، دینی لوگوں کو، اللہ اللہ کرنے والوں کو، جو زیادہ وقت مسجد میں عبادت میں گزارتے ہوئے، ان کو سمجھے گا وہ فارغ دماغ، یہ بس اسی کام میں لگ گئے۔ گھر میں بھی کوئی ایک بچہ نیک بن جائے نا، بس سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہ تو اس کو ایک معاشرے سے الگ تھلگ، دقیانوسی، پرانے خیالات والا، پرانے دور والا، اس طرح کا نا بالکل سے عجیب قسم کی سوچ ہمارے معاشرے میں کریٹ ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ دین سے دوری۔ جو خود جتنا زیادہ دنیا دار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ دین دار لوگوں سے دلی طور پہ دور ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو مذاق بھی کئی لوگ اڑاتے ہیں، بول کے بھی تانے دیتے ہیں، تو یہ شروع سے ہی ہوتا ہے، اس پہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نیک اعمال کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں تو میرے گھر والے میرے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، یا علاقے والے، محلے والے، یا میرے آپ کولیگس ایسی سوچ رکھتے ہیں، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تو اپنے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے رہے ہیں اور شروع سے یہ چلا آ رہا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم میں پائی جانے والی گندی عادت پر انہیں سمجھاتے ہوئے جب فرمایا کہ تم خدا کا پیدا کردہ فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری انداز میں جنسی تسکین کرتے ہو، یہ تمہاری جہالت ہے اور تم جاہل لوگ ہو۔ تو قوم نے ایسی پاکیزہ تعلیم قبول کرنے کی بجائے جواب دیا کہ ان لوگوں کو بستی سے نکالو۔ پھر کردار کی پاکیزگی اور خدائی ہدایت پر عمل ہی کو مذاق بناتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، بڑے آئے پاک صاف، ہم تو یہ کام روتی کو عمل کرتے رہیں گے، تم بڑے پاک صاف آئے۔ گویا کہ پاکیزگی ان کے لیے ایک مذاق تھی، اس برائی کو چھوڑ دینا ایک مذاق تھا، استہزاء بن گئی پاکیزگی۔ اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین دشمنی اور شرعی احکام سے بیزاری کے نتیجے میں عقل اندھی ہو جاتی ہے، عقل ہی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو اسے اچھی چیزیں بری نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بری چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی آزادی کے نام پر لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ وبا عام ہے، اور یہ لوگ جب کسی کو دین کے احکام پر عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس خرابی کے باعث داڑھی رکھنا برا اور نہ رکھنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ داڑھی والے کو حقارت کی نظر سے، لیکن داڑھی منڈے کو نگاہ تحسین سے دیکھتے ہیں۔ داڑھی والے کے ساتھ رشتہ کرنا باعث عار، جبکہ داڑھی منڈے سے رشتہ کرنا قابل فخر تصور کرتے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے والے انہیں اپنی نگاہوں میں عجیب لگتے ہیں، اجنبی لگتے ہیں، لیکن گانے باجوں، فلموں ڈراموں مشغول لوگ اپنے اپنے ان کو محسوس ہوتے ہیں۔ عورتوں کا پردہ کرنا فرسودہ عمل لگتا ہے، جبکہ بے پردہ ہونا جدید دور کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ صرف اپنی بیوی سے باوفا رہنے کو تنگ ذہنی کہتے ہیں، اور ادھر ادھر منہ مارنے کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ اپنی عورتوں کے غیر محرموں سے دور رہنے کو ندامت سمجھتے ہیں۔ میری بیوی میرے دوستوں سے ملتی نہیں ہے، میرے دوستوں کے
کے سامنے نہیں آتی، اس سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ میری بیوی کیوں نہیں میرے دوستوں سے ملتی، میرے باہر لوگوں سے کیوں نہیں میرے ساتھ بے پردہ ہو کے چلتی، اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ جبکہ ان کے غیر مردوں سے ملنے، قریب جانے کو یہ عزت تصور کرتے ہیں معاشرتی، حرام کمائی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، حلال کمائی کو صرف وقت گزاری قرار دیتے ہیں، امانت و دیانت داری اور سچائی کو یہ بھول پن، جبکہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ، فریب کاری اس کو بڑی چلاکی سمجھتے ہیں اور بڑی مہارت سمجھتے ہیں۔ سردست یہ چند کی مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ تھوڑا سا غور کریں تو اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا سمجھنے کی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ دین کے مقابلے میں عقل کے ایسے غلط اور بیجا استعمال کی حقیقت کشائی کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو مشعل راہ بنائے۔ فرمایا تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ شیطان کی کارستانی ہے جو برے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ بندہ کام برا کر رہا ہے، گناہ والا کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی شیطان اسے کہتا ہے کہ تیرے جیسا اچھا آدمی ہے ہی کوئی نہیں، تو جتنے اچھے کام کر رہا ہے نا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی وہ خیال میں زندگی گزار دیتا ہے، اور جب موت آتی ہے پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کن کاموں پڑا تھا۔ جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں۔ سجدہ سہو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے ہر نمازی کے لیے سیکھنا۔